اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا یہ کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یہ مکروہ ہے، بلکہ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ چاہیے کہ یقین کے ساتھ سوال کرے، اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اور لیکن یقین کے ساتھ مانگے اور رغبت کو خوب ظاہر کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز دینا جو وہ مانگنے والے کو دیتا ہے یہ بڑی بات نہیں ہے۔ فائدہ: یقین کے ساتھ مانگنے کا مطلب ہے کہ مانگنے میں غیر یقینی انداز نہ ہو، نہ اس کی مرضی پر اسے ٹالے، بلکہ مانگنے پر پوری سختی کو ظاہر کرے اور روئے گڑ گڑائے۔ اس کو کسی چیز کا دینا بڑی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان دین یا دنیا کی کوئی چیز بھی طلب کرے، اس کا پورا کر دینا اللہ کے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے کہ ارادہ اور یقین کے ساتھ سوال کرے اور یوں کبھی نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے، اس لیے کہ کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: انسان قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہے، اس لیے اسے اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ وہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کریں یا نہ کریں، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس میں ظاہری چیز سے بھی بے نیازی ہے، اور یہ دونوں ہی باتیں اللہ کی شان سے پرے ہیں۔ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے کہنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، لیکن یہ کہو جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ فائدہ: پہلی صورت اس لیے منع ہے کہ اس میں ایک ساتھ انسان اور اللہ کی مرضی میں ساجھا ہو جاتا ہے، جو سراسر غلط اور حقیقت کے خلاف ہے، جبکہ دوسری صورت میں اللہ کی مرضی پہلے ہے جو اصل ہے، اور اس کے بعد بندے کی مرضی ہے جو اللہ کی مرضی کے ادھین ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہے کہ ہمارا سہارا تو اللہ ہیں اور آپ ہیں۔ اس میں اللہ اور بندے دونوں کو ایک ساتھ درجہ دے دیا گیا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ البتہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہمارا سہارا تو اللہ ہیں پھر آپ ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔